دوستو ماڈرن ٹائم میں ایران ایک اسلامک ریپبلک کنٹری مانی جاتی ہے، لیکن یہی ایران 1979 سے پہلے پہلوی ڈائنیسٹی کے دور میں سیکولر کنٹری مانی جاتی تھی۔ وہاں کا رہن سہن، طور طریقہ، وہاں کا ماحول سب کچھ ویسٹ جیسا تھا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ یہ سارا سسٹم بدل گیا؟ آخر وہ کیا ریزنز ہے جس سے ایک سیکولر ایران اسلامک ریپبلک آف ایران میں کنورٹ ہوا؟ سب سے پہلے ہم ایران کی مختصر تاریخ پر نظر دوڑائیں گے۔ 1935 سے پہلے ایران کو پرشیا یعنی فارس کہا جاتا تھا، لیکن وہاں کے اپنے لوگ اسے ایران ہی کہتے تھے۔ اسی وجہ سے 1935 میں اس وقت کے رولر رضا شاہ پہلوی نے فورن کنٹریز سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ریجن کو ایران نام سے پکارا جائے۔ یہاں کے رولر کو شاہ بولا جاتا تھا۔ ایران کی تاریخ میں ون آف دی فیمس امپائر صفوید ڈائنیسٹی کا نام آتا ہے، جنہوں نے شیعت کو اپنی سلطنت کا آفیشل ریلیجن ڈکلیئر کیا۔ ان کا دور حکومت 1501 سے لے کر 1736 تک رہا۔ آج ایران میں بہت سی مسجدیں اور عمارات ہیں جو انہی کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ اس کے بعد 1794 میں قجر ڈائنیسٹی وہاں رول کرتی ہے اور علماء کو پاور ملاتی ہے، لیکن 20ویں صدی کے شروعات میں یہ دو سپر پاور یعنی برٹین اور سوویت یونین کے درمیان پس جاتی ہے۔ ایران میں آئل ڈسکور ہوتا ہے جس پر برطانیہ پوری طرح سے اپنا کنٹرول بنائے رکھتی ہے۔ دوسری طرف ورلڈ وار 1 کے بعد 1921 میں ایک آرمی جنرل رضا شاہ ایران میں فوجی انقلاب برپا کرتا ہے۔ اب قجر ڈائنیسٹی پوری طرح سے کمزور پڑ چکی تھی اور یہاں برٹین کا عمل دخل بھی بہت زیادہ تھا، لہٰذا 1925 میں رضا خان قجر ڈائنیسٹی کا تختہ پلٹ کر ایک نئی حکومت پہلوی ڈائنیسٹی قائم کر کے ایران کے شاہ بن جاتے ہیں۔ رضا شاہ پاور میں آتے ہیں اور یہی بندہ شیعہ نظام کو ختم کر کے ایک سیکولر گورنمنٹ بناتی ہے۔ ملک میں سوشل، کلچرل اور پولیٹیکل چینجز کر کے ویسٹرن کنٹریز کی طرح کا ماحول پروموٹ کیا، وہاں کے آئیڈیاز کو پروموٹ کروایا، جس کی وجہ سے ریلیجس اسکالر ان کے خلاف ہوئے، لیکن اپنے ڈکٹیٹرشپ کی بدولت اس نے علماء کو بھی اپنے قابو میں رکھا۔ پھر آتا ہے ورلڈ وار 2 جس میں نازی جرمنی یورپ میں پھیل جاتی ہے۔ فرانس، اٹلی، پولینڈ اور آس پاس کے ملکوں پر ایڈولف ہٹلر قبضہ کر لیتا ہے۔ برٹین اور سوویت روس نازی جرمنی کے خلاف متحد ہوئے تھے، مگر ان کو یہ ڈر تھا کہ رضا شاہ پہلوی جرمنی کا ساتھ دیں گے، اسی لیے 1941 میں رضا شاہ کو کرسی سے اتار کر اس کے 22 سالہ بیٹے محمد رضا کو تخت پر بٹھا دیا اور اسی طرح ایران کے یہ نئے شاہ بن گئے۔ شاہ بننے کے بعد محمد رضا نے ڈیموکریسی کو فروغ دیا اور آمریت کو کافی درجے تک ختم کیا۔ اسی ڈیموکریسی کے تحت 1951 کو ایران میں الیکشن ہوئے، جس کے رزلٹ میں محمد مصدق PM منتخب ہوئے۔ طاقت میں آتے ہی انہوں نے ایران میں موجود آئل ریسورسز جو کہ برطانیہ کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی انہیں نیشنلائز کر لیا۔ اس پر برطانیہ کو کافی غصہ آیا۔ USA اور برطانیہ جو پوری دنیا میں جمہوریت کی بات کرتے تھے، وہ اس بار ایران میں تنا شاہی یعنی منارکی سسٹم کے سپورٹ میں کھڑے تھے۔ اسی لیے برطانیہ نے امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ساتھ مل کر 1953 میں مصدق کے خلاف سازش کر کے اسے PM کی سیٹ سے ہٹا دیا اور دوبارہ سے سارا پاور شاہ کو دے دیا، کیونکہ یہ پرو ویسٹرن پالیسیز کو سپورٹ کرتا تھا۔ اسی طرح پھر سے آئل ریسورسز برٹین کے کنٹرول میں آئی اور دوبارہ یہاں سے پیسہ چاپنا شروع کیا، مگر ساتھ میں اس بار امریکہ بھی ان ریسورسز پر قابض ہوا۔ خیر 1960s میں شاہ نے کچھ ریفارمز کیے، جیسے کہ اکانومک ریفارمز، جس کی بدولت ملک میں کافی ترقی ہوئی۔ ڈیولپمنٹس بھی، آئل انڈسٹریز بھی کافی ڈیولپ ہوئی۔ آئل انڈسٹریز جو کہ امریکہ اور برطانیہ کے کنٹرول میں تھی، اب اس میں کچھ حصہ ایران کو بھی ملنے لگا۔ محمد رضا شاہ امریکہ اور ویسٹرن پاورز کا بہت ہی قریبی الائے بن گیا، لیکن اب ایران میں شاہ کی ایک امیج بنی کہ یہ ملک میں ویسٹرنائزیشن لے کے آ رہے ہیں، وہاں کا کلچر پروموٹ کر رہے، وہاں کا رہن سہن، طور طریقہ سب کچھ ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے سربراہ تھے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ بڑے لیول کے ریلیجس اسکالر کو شیعہ مسلم آیت اللہ کہتے ہیں، تو آیت اللہ اس کی کنیت تھی اور انہیں لوگ امام خمینی بھی بولتے تھے۔ یہ ایک ریلیجس لیڈر کے طور پہ سامنے آئے اور انہوں نے شاہ کی گورنمنٹ کو اپوز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ جسے چاہتے ہیں اسے PM بنا دیتے ہیں، الیکشن کا کوئی مطلب نہیں،
اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جو چاہے قانون میں چینجز کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے 1963 میں انہوں نے شاہ کے خلاف پروٹیسٹ کی اور سپیچز کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ یہ کوئی ایسی ویسی سپیچز نہیں دیتے تھے، بلکہ ایموشن سے بڑی مذہبی سپیچز کرتے تھے، جس سے لوگ بہت جلدی ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ زمین پر خدا کا قانون ہونا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کا۔ اسی لیے شاہ کو خمینی سے ڈر محسوس ہوا اور خمینی کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پھر کچھ ماہ بعد یہ رہا ہوئے تو ان کو جلا وطن کر دیا۔ جب ان کو ملک سے نکالا تو یہ عراق چلے گئے۔ جب یہ عراق گئے تو انہوں نے وہاں بھی اسی طرح اٹریکٹفل سپیچز شروع کی، جو ریڈیو کیسٹس کے ذریعے ایران کے لوگ سنتے تھے۔ اور دوسری بات، جس ملک میں آیت اللہ خمینی موجود تھے یعنی عراق، وہ بھی ایک شیعہ میجورٹی کنٹری تھی، لیکن وہاں کی لیڈرشپ سنی مسلم کے کنٹرول میں تھی۔ پھر بعد میں خمینی کو عراق سے بھی نکلوا دیا گیا اور یہ جا کے فرانس چلے گئے۔ اب خمینی کے فالورز دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ لوگ اپنی گورنمنٹ سے خوش نہیں تھے۔ شاہ کی گورنمنٹ کرپٹ مانی جاتی تھی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی تھی۔ تیل سے جو بینیفٹ ہوتا تھا وہ غریبوں تک نہیں پہنچتا تھا۔ اب اس ساری صورتحال میں ان پر سیکولرزم بھی مسلط کیا گیا تھا اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ امریکہ نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ 1978 اور 9 کے ریولوشن کے دوران ایسے پوسٹر سامنے آئے جس میں شاہ کو امریکن پاپٹ بتایا گیا۔ اب جو دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی وہ بھی شاہ کے اگینسٹ بولا کرتی تھی۔ ان کو لے کر 1975 میں شاہ نے ان پارٹیز پر بین لگا دیا، سوائے ایک پارٹی کے وہ شاہ کی خود کی پارٹی تھی، اور جو سیاستدان اس کے اگینسٹ کچھ بولتا تو اسے اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ صرف یہی نہیں، اس نے ایران میں سینسرشپ لگا دیا کہ میڈیا یا اخبار میں جو بھی چھپے گا وہ گورنمنٹ کی مرضی سے چھپے گا۔ اس سب کے بعد آخر اکتوبر 1977 میں لوگ سڑکوں پر نکل آنے لگے اور شاہ کے خلاف پروٹیسٹ شروع کی۔ پھر جنوری 1978 میں ایک نیوز آرٹیکل چھپ کے آیا جس میں خمینی کو برا بلا کہا گیا، اس کو کرٹیسائز کیا گیا، جس سے لوگوں کو کافی غصہ آیا اور یہ پروٹیسٹ مزید بڑھنے لگا۔ شاہ نے یہ پروٹیسٹ ختم کرنے کے لیے پولیس اور آرمی کا یوز کیا، جس سے ملک میں بڑا ہنگامہ ہوا، کئی لوگ مارے گئے، اور لوگوں کے مارے جانے سے مزید لوگ پروٹیسٹ جوائن کر لیتے ہیں، پروٹیسٹ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس سب کے بیچ امریکہ کی گورنمنٹ نے شاہ کو پورا سپورٹ کیا اور وعدہ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو شاہ کو ملٹری سپورٹ بھی دیں گے۔ اب اس سے پروٹیسٹر مزید بڑھ گئے، ان کو یقین ہوا کہ امریکہ ہمارے ملک کے انٹرنل میٹرز میں عمل دخل کر رہے ہیں اور ہمیں غلام ہی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس پروٹیسٹ میں ڈیڈ ٹو امریکہ کے پوسٹر بھی دیکھنے کو ملے۔ پھر ستمبر 1978 میں شاہ نے مارشل لا نافذ کیا، جس سے وہاں عوام کے حقوق چھینے گئے۔ اب اس کے خلاف مزید ہڑتال ہوئی، وہاں کے ورکرز بھی ہڑتال کرنے نکل آئے، وہاں کی اکانومی رک گئی اور ایک طریقے سے پورا ملک جام ہو گیا۔ دسمبر 1978 میں محرم تھا اور محرم کی نسبت سے لوگوں نے فل انرجی کے ساتھ پروٹیسٹ بڑھا دیا، اتنی انرجی کے ساتھ کہ محمد رضا شاہ اب ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ شاہ کو میڈیکل ایشو تھا، جس کے بہانے 16 جنوری 1979 کو وہ ایران چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی ایران کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ان کا خیال تھا کہ شاہ واقعی USA کا سپورٹر تھا۔ ان کے جانے کے بعد فروری 1979 کو خمینی ایران میں ریٹرن ہوتے ہیں اور تہران میں لاکھوں لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی شاہ کے بنائے ہوئے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا، مگر ایران میں لیفٹ ونگ کے لوگ بھی موجود تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ایران میں کوئی شریعہ لا اڈاپٹ ہو۔ بہرحال اپریل 1979 میں نئے قانون پر ووٹنگ کی گئی، جس کے رزلٹ میں 98% ووٹنگ اسلامک ریپبلک سسٹم کے حق میں ہوئی۔ یہ سسٹم اسٹیبلش ہونے کے بعد ایران میں پریزیڈنٹ، پارلیمنٹ، الیکشن، پرائم منسٹر سبھی کچھ ہوتے تھے، مگر اس میں ایک سپریم لیڈر کی پوزیشن بھی رکھی گئی، جیسے کہ پارلیمنٹ پریزیڈنٹ ان سب کے اوپر ایک سپریم لیڈر ہو جو گورنمنٹ کے کسی بھی فیصلے کو بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ آرمی چیف یا کوئی اور اپوائنٹمنٹ سب کو بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد آرمی کی ایک برانچ کو اس انقلابی سسٹم اور اس نئے قانون کو قائم رکھنے کے لیے IRGC کی فارمیشن کی، تاکہ جو بھی تختہ پلٹانے کی کوشش کرے تو IRGC کا کام ہے کہ اسے روکے۔ ابھی بھی ایران کے اندر یہی سسٹم ہے
اور 1989 میں امام خمینی کی ڈیتھ کے بعد سید علی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے، جو آج تک ایران کے سپریم لیڈر ہے۔ جب 1979 میں آیت اللہ خمینی طاقت میں آئے تو ان کا کہنا تھا کہ ملک پر انسان کا راج نہیں بلکہ خدا کا قانون ہونا چاہیے، اور ہم دوسرے مسلم ملکوں میں بھی یہی انقلاب لائیں گے۔ اب اس کے سننے کے بعد مسلم کنٹریز ٹینشن میں پڑ گئی۔ سعودی عرب، کویت، عراق اور آس پاس کے دوسرے عرب ممالک بڑی ٹینشن میں آ گئے، کیونکہ سب نے دیکھا کہ کس طرح ایران کے اسلامک ریولوشن کو شاہ اور امریکہ کوئی بھی کنٹرول نہ کر سکا۔ اس کے چلتے ہوئے ستمبر 1980 میں عراق کے لیڈر صدام حسین نے ایران کے خوزستان کے علاقے پر حملہ کیا، جو ایران کا ایک اہم آئل رچ صوبہ تھا۔ اس حملے کی کئی ساری اور ریزنز ہیں، مگر مین ریزن یہی تھا اب ایران عراق وار سٹارٹ ہو چکی تھی، جو 8 سال تک چل کر 1988 میں ختم ہوئی، مگر اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تھا تو اس کے کچھ مہینے بعد نومبر 1979 میں ایران کے لوگوں نے امریکہ ایمبیسی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور 52 ڈپلومیٹ کو قیدی بنا لیا۔ ان کی مانگ تھی کہ محمد رضا شاہ کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن 80s میں شاہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر 1981 میں ایک پیس ڈیل کے تحت ایران نے ان ڈپلومیٹس کو رہا کر دیا۔ ایران کے اس انقلاب کے بعد USA نے اس پر سینکشن لگانا چالو کیے، جو آج تک ایران ان پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، جس سے ان کا ملک اکانومیکلی ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے اور فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے، حالانکہ فلسطین سنی مسلمز ہے۔ بہرحال 1979 کا جو انقلاب ہوا یہ بہت سپیڈ سے ہوا، تقریباً 1 سال کے اندر تختہ پلٹ دیا گیا، اور دوسری بات اس میں انقلابیوں کی طرف سے کوئی خاص وائلنس بھی دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ انہوں نے اسلحے اور ہتھیار کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ بہت سے لوگ بھی مارے گئے، مگر وہ آرمی اور پولیس کی طرف سے مارے گئے تھے۔ اس ریولوشن کے بعد ایران میں ولایت فقیہ یعنی ایک تھیوکریسی جیسے کہ مونارکی سسٹم میں ایک بادشاہ کا رول ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی میں پبلک ووٹنگ سے اپنا لیڈر چنتی ہے۔ تھیوکریسی جسے ایران میں ولایت فقیہ کا نام دیا گیا، اس میں وہی لیڈر بنتا ہے جو دین میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، یعنی ایک بڑا عالم ہی حکومت سنبھالتا ہے۔ اور امام خمینی کے بعد سید علی خامنائی ایران کے لیڈر بنے، جو 34-35 سالوں سے ابھی تک سپریم لیڈر ہے۔ تو دوستو یہ تھا ایک سیکولر ایران سے اسلامک ریپبلک آف ایران تک کا سفر۔ سبسکرائب